بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی کمر مضبوط ہوئی، جس کے عدل سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرز گئی، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اسلام کے دوسرے خلیفہ، امیر المؤمنین، فاروق اعظم، جن کے فیصلے زمین پر ہوتے اور ان کی تائید آسمان سے آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا۔ پردے کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں حکم نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار دعا کی تو آخرکار سورۃ المائدہ میں شراب کو مکمل حرام قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے بھاگتا ہے، یعنی اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل کیسے دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل ایسا تھا کہ رات کو بیس بدل کر گلیوں میں گھومتے، مسکینوں کا حال پوچھتے، بیواؤں کے لیے آٹا وغیرہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں، یہ تقوی کی انتہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت اللہ رب العزت سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا تقوی تھا ان کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہ قوم ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں ایک مجوسی قاتل نے خنجر مارا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نماز باقی ہے تو فرمایا نماز پڑھ لی۔ یہ الفاظ ہی ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور آپ کو دفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت اور یہی ان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عدل عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی حمیت اور غیرت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت بر دے۔